पढ़ रही थी, फिर मैं वापस, मेरे को लगा आप उनके बारे में बोल रहे कि वो सब देखे नहीं, और देखती हूँ मैं, देखने का मौका नहीं मिला थोड़ा। हाँ देख के आई, तो नाम तक आप पहुंचे अल्हम्दुलिल्लाह। शेख जियाउर रहमान आजमी करके हैं क्या? जी, डॉक्टर जियाउर रहमान आजमी पढ़े थे उनके बारे में, नाम तक अल्हम्दुलिल्लाह। अब उनके बारे में भी पढ़ के आइए आप, नेट पे भी डालेंगे तो बहुत सारे मालूमात मिल जाएंगे। जी शेख, इंशाल्लाह नाम से वाकिफ थे लेकिन इतना जहन में नहीं था। जी चलिए कहाँ तक पहुंचे हम लोग। जी, कहा मिलिन इंबी हमलुहा इम्तना, तो कह रहे हैं उस हामिला जानवर की तरह अगर से उसका हमल बेचा जाए, इम्तना तो कह रहे हैं मना होगा। वलो तुबा हामिलन लम इम्तना, लेकिन कह रहे हैं अगर उसको इस हाल में बेचा जाए कि वो हामिला है, उसको भी बेचा जा रहा है उसके बच्चे को भी, लम यमतने, तो ये मना नहीं होगा। तो इसीलिए बोले थे कि अगर आप इसको नायब फाइल बना दें हामिलन तो माना सही नहीं होगा। अगर इसको हाल माने हामिलन, कि अगर वो पूरा हामिला है यानी जानवर और उसके बच्चा दोनों भी हैं साथ में, दोनों को बेचा जा रहा है तो जायज, लेकिन सिर्फ बच्चा हमल में बच्चे को बेचा जा रहा है तो जायज नहीं है। समझ में आई बात? जी शेख। जी जी जी। وكل شرط مفسد للعقد بذكره يفسده بالقصد। القاعدة السابعة والخمسون أن كل شرط يفسد العقد بالذكر يفسده بالنية. قاعدہ نمبر 57 ہر وہ شرط جو عقد کو فاسد کر دے، بالذکری یاد دہانی کے ساتھ، یفسدہ بالنیہ تو کہہ رہے ہیں وہ نیت سے بھی اس کو فاسد کر دے گا۔ کیسے؟ ہر وہ عقد جو ذکر کے ساتھ عقد کو فاسد کر دے وہ نیت کے ساتھ بھی فاسد کر دے گا۔ مثال کے ساتھ ذریعے آپ سمجھیں کیسے ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ ومثل لذلك بنکاح المحلل وهو أن يتزوج امرأة طلقها زوجها لسابق 3 تطليقات فلا تحل له إلا بعد زوج۔ کہہ رہے ہیں جیسے مثال دی اس کی علماء نے محلل کا نکاح، جو حلالہ کا نکاح کریں، وہ یہ ہے، اس کی شکل بتا رہے ہیں حلالہ کا نکاح کیسے ہوتا ہے آج کل۔ ایسی عورت سے شادی کریں جس کے شوہر نے اس کو 3 طلاقیں دی تھیں، سابقہ شوہر نے جس کو 3 طلاقیں دی، ایسی عورت سے کوئی شادی کرے تو کہہ رہے ہیں صرف شادی کرنے سے حلال نہیں ہوگی، جس مقصد سے حلالہ میں شادی کی جاتی ہے ایک رات کے لیے، فلا تحل له وہ حلال نہیں ہوگی الا بعد زوج، مگر زوج کے بعد، مطلب وہ شادی کرے باقاعدہ، شادی کر کے زندگی گزاریں دونوں، پھر اگر دونوں میں آپس میں نہیں بنتی ہیں اور وہ طلاق دیتا ہے 3، پھر اس کی جدائی ہو گئی، پھر وہ اگر سابقہ شوہر کی طرف لوٹنا چاہے تب لوٹ سکتی۔ سمجھ میں یہ بات؟ جی شیخ۔ اگر یہ بات سمجھ میں آئی تو اب مثال سمجھ میں آئے گی آپ کو۔ فَإِذَا شَرَطَ عَلَيْهِ فِي الْعَقْدِ أَن يُطَلِّقَهَا إِذَا جَعْنَاهَا، تو کہہ رہے ہیں اگر یہ شرط رکھے نکاح کرنے کے لیے، دوسرا جب نکاح کر رہا تھا 3 طلاق کے بعد، یہ شرط رکھے کہ اس کو مجامعات کے بعد ہم بستری کر لے گا، ایک رات گزار لے گا یا کچھ گھنٹے، پھر طلاق دے دے گا، فالنکاح فاسد، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ جی نہیں شیخ۔ آج کر رہے ہیں، دیکھیے ایسا کون کر رہے ہیں ایسا؟ صرف جماعت اہل حدیث کو، سیار کے نام پہ بھی چل رہا نا شیخ؟ جی صرف جماعت اہل حدیث کو چھوڑ کے تمام جماعتوں میں یہ چیز ہے، اور کچھ لوگ چالاک ہیں، ان کے جو مفتی ہیں، مفتی حضرات کو معلوم ہے کہ اپنی بچیوں کا مسئلہ ہے، اپنے گھروں کی بچیوں کا، اپنی بیویوں کا، تو اہل حدیث کے پاس بھیج کے فتویٰ لے لیتے ہیں صحیح۔ اگر ان کے دوسرے لوگوں کا مسئلہ ہے تو فتویٰ دے کے ان کی بچیوں کو خود یوز کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ سمجھ آ رہی بات؟
جی کہ ایک پیر نے ایسے ہی کیا. پیر مرید کا مسئلہ تھا. ایک مرید کی جو ہے بیٹی کو 3 طلاق ہو گئی، تو پیر صاحب نے کہا کہ میرے پاس بھیج دو، میں اس کو حلال کر کے دے دوں گا. حلال کر کے دے دیا. نعوذ باللہ من ذالک. پھر ایسا ہوا کہ پیر صاحب کی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہی مسئلہ ہوا. اس کو 3 طلاقیں دی گئیں، تو مرید نے کہا کہ آپ نے ہماری بچی یوز کی ہیں، اب آپ اپنی بچی دیجیے، ہم آپ کو حلال کر کے دیں گے. غصہ ہو گئے پیر صاحب. بولے نہیں، ایسا نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کہا نہیں، صحیح فتویٰ جا کے اہل حدیث کے پاس جا کے صحیح فتویٰ لے کے آؤ. تو کیا کرنا چاہیے ایسی صورت میں؟ سمجھے آپ؟ جی شیخ. سمجھے کیا کرنا ہے آپ بتائیے. تو مرید نے کیا کیا؟ مرید نے پیر صاحب کا خاتمہ کر دیا. پیر مرید نے شہید کر دیا. اللہ جاؤ اب اکبر. جنت میں جا کے، اب جنت میں جا کے حوروں کے ساتھ مزے لوٹو. جاؤ، اب دنیا میں مزے لوٹے، اب حوروں کے ساتھ جا کے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی تو ایسا کرتے ہیں لوگ. ایک تو جو ہے اپنے مسلک میں واضح طور سے بولتے ہیں کہ حلال کرنا جائز ہے، اور جب اپنی یہ مفتی ان کے جو فتویٰ دینے والے ہیں اپنی بچیوں کا، اپنے گھر کی بیٹی بہو کا مسئلہ ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اہل حدیثوں کے پاس بھیج کے ان کا فتویٰ لیتے ہیں. ایسی 1.5 چالاکی بھی کرتے ہیں. جی جی بڑے ہو بڑے رہا ہے. حلالہ کی چھری، ایک کتاب ہے حلالہ کی چھری، پڑھ کے دیکھیے. ہندوستان نہیں بلکہ پاکستان میں بھی ایسے کئی واقعات پیش آئے. اللہ رحم کرے. جب شریعت کو چھوڑ دیں گے، صحیح کتاب و سنت کی باتیں، آج بھی بڑے بڑے اپنے آپ کو علامہ پتہ نہیں کیا کیا لقب لگا رہے ہیں، شیخ الاسلام کا کیا، غلط غلط فتوے دے رہے ہیں بیٹھ. نعوذ باللہ من ذالک. مثال بھی آتی ہے اس کے بارے میں، ہلدی کے بیان میں بولے کہ ہلدی نہیں ڈالنا، پھر گھر پہ بیوی نہیں ڈالے تو گھر پہ غصہ کرے کیوں نہیں ڈالے، آپ بیان میں بولے نہیں ڈالنا، تو وہ بیان میں بولنے کے لیے تھا، گھر پہ نہیں ڈالو نہیں بولے تھے. مثال دیتے. جی اب ایسے غلطی کرتے ہیں لوگ. خود ہماری جماعت میں بھی کچھ ایسے نکلتے ہیں. جیسے جہیز کے بارے میں ایک صاحب بڑی تقریر کی ہے، لوگ بتاتے ہیں ان کے بارے میں، اچھے اہل حدیث جماعت کے جہیز کے بارے میں خوب بولیں کہ جہیز حرام ہے، ایسا ہے ویسا ہے. جب اپنی بچی کا مسئلہ ہے تو خود جہیز دے کے بھیجیں. اللہ رحم کرے. خیر ہمارے لیے کسی کا عمل دلیل نہیں ہے. ہمارے لیے اللہ چاہے وہ رحم کرے. ہو، چاہے اہل حدیث ہو، کوئی بھی ہو، ہمارے لیے دلیل کتاب و سنت. واضح. جی ہم بھی ایسے کرے شیخ. کسی تینوں کو بچے ان کو بھی ہم نہیں. جہیز لے لیے. جی اب جہیز کا مطلب بھی دیکھیے وسیع ہے. جہیز کا مطلب بھی وسیع ہے. جہیز کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بڑی بڑی چیزیں نہ لیں. الماری، پلنگ، فریج، گاڑی وغیرہ نہیں لیتے ہیں بعض لوگ، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں لیتے ہیں. لیتے نہیں لیتے. مطلب کیسی چیزیں شیخ؟ چھوٹی چھوٹی مطلب کچھ بھی لیں آپ جہیز کے نام پہ. جائز ہے کیا؟ حرام حرام ہے نا. 1 روپیہ بھی لینا حرام ہے. جی جی صحیح ہے. ہم ویسے ہی کرے شیخ لاکھوں میں نہیں لیتے، الحمدللہ. کروڑوں میں نہیں لیتے، ہزاروں میں 1 لیتے ہیں. روپیہ بھی نہیں. شیخ اگر خوشی سے دے رہے تو کیا دے رہے ہیں خوشی سے؟ حرام خوشی سے دیے تو جائز ہوتا جی. ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں.